سیاسی موسم کبھی سرد ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، اس کے اوپر ہمیں اب بہت زیادہ ہم توجہ دیں نہ دیں. معاشی جو مشکلات بڑھ گئی ہیں، مہنگائی، بے روزگاری ساتویں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے، بجلی، گیس، تیل کے نرخ جو ہیں وہ قابو میں آ کر نہیں دے رہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہمارے گنجان علاقوں میں جس طرح لوگ برداشت کر رہے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے. کیونکہ ایک طرف ہیٹ ویو تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، یہ تو 2-4 دنوں سے موسم تھوڑا صحیح ہوا ہے، ورنہ مطلع ابر آلود ہونے کے باوجود بھی جس طرح کا حبس تھا، روزانہ ایک ہیٹ ویو تھی، لو تھی، اور اس قدر جو درجہ حرارت اوپر چلا گیا تھا. اور پھر کراچی کا تو مسئلہ الگ ہے، اگر درجہ حرارت 35 ڈگری بھی ہو تو ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں فیل لائک 45، تو ہمیں تو 10 ڈگری کا ٹیمپریچر بھی جہیز میں الگ سے ملتا ہے کراچی والوں کو، فیل لائک 45، اور سالہ 45 ہو جائے تو کہتے ہیں فیل لائک 55، یعنی ہے 45 لیکن آپ کو چبھے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ سالہ 55 ڈگری کا ہو گیا ہے. تو ہمارے لیے تو ہر چیز میں عذاب ہے. ہم جائز ٹیکس بھی دیتے ہیں، آمدنی پر بھی دیتے ہیں، سیلز ٹیکس، ہر جو ایک کوئی دودھ خریدیں، چینی خریدیں، چائے خریدیں، کچھ بھی خریدیں، بچوں کا دودھ لیں، اب ہر چیز پر ٹیکس ہے. کھانے کی کوئی اشیاء ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، اشیاء صرف کو استعمال کی چیز ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، اب ہر ایک پر ٹیکس ہے. پھر اس کے علاوہ ہم اگر نکلتے موٹر سائیکل پہ گئے تو یہ اضافی ٹیکس، ہمارے بچوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، بائکیا والوں کی موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں، انہیں بھی اس سے محروم کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے بچے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، انہیں کمپنی کی طرف سے لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے، اگر وہ موٹر سائیکل میں بیٹھ گئے اور گاڑی میں بھی، اور سگنل پہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو وہاں پر ایک گینگ اترتا ہے اور ساری گاڑیوں کی صفائی کرتا ہے، وہ لیپ ٹاپ بھی چلے جاتے ہیں ہمارے بچوں کے. تو ہمارے ہر چیز میں فیل لائک ڈبل، ٹیمپریچر 35 تو فیل لائک 45، انکم ٹیکس دے، سیلز ٹیکس تو فیل لائک، پھر بھتہ بھی دے، پھر اس کے بعد موٹر سائیکلیں بھی چوری ہوں، گاڑیاں بھی چوری ہوں، لیپ ٹاپ بھی چوری ہوں، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چوری ہوں، اور پھر آپ ذرا سا رجسٹ کریں نہ بھی کریں تو ہمارے بچے اسٹریٹ کرائم میں جس طرح ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے. تو اگر کراچی کا ذکر کریں گے تو یہ پوری دنیا کا ہر حوالے سے ایک مختلف شہر ہے. ایک وقت تھا MKM کے زمانے میں، یہ مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں، جب میری میئرشپ تھی ہمارے زمانے میں، یہ دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا یا تو 20 کے اندر 20واں بڑا شہر ہوتا تھا یا 12واں بڑا شہر ہوتا تھا. آہستہ آہستہ ہمارا حق ہم سے چھینا گیا. یہ جو بلدیات میں ہم آ جاتے تھے وہاں ہمارے لیے پلینگ فیلڈ خراب کر دی گئی، اونچی نیچی کر دی گئی، ان کے حلقے 15,000 پر، ہمارے حلقے 90,000 پر، تو ایک ٹیم کو میچ شروع ہونے سے پہلے 500 رن دے دیے پیپلز پارٹی والوں کو، تو پھر کیا مقابلہ ہوگا. ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا. اب میرے MPA MNA یہ ثابت ہو گیا کہ بلدیات میں تم نے ہم سے ہماری میئرشپ چھین لی، ہمارے ٹاؤن کی جو چیئرمین شپ ہے وہ چھین لی تم نے ہم سے، سب کچھ ہمارا چھین لیا، زندہ رہنے کا حق چھین لیا، ہمیں زندہ درگور کر دیا. کیونکہ دیکھیں دیہی علاقوں میں بھی مہنگائی ہے لیکن وہاں مرغیاں پل رہی ہیں، بکریاں پل رہی ہیں، بکرے گائے پل رہے ہیں، دودھ بھی مل جاتا ہے، سال بھر کا گندم آٹا مل جاتا ہے، چاول مل جاتا ہے، مرغی سے دیسی مرغی کے انڈے مل جاتے ہیں. تو وہاں مہنگائی محسوس نہیں ہوتی. ہمارے یہاں مہنگائی کہ بھئی آٹے کی قیمت جو ہے مارکیٹ میں 1500 پوری دنیا میں، لیکن چونکہ ہمارے سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کو ان سے ووٹ لینا ہے تو 4,000 روپے کے وہ گندم خریدیں گے جو 1500 کا ہے. ارے بھائی اگر مجھے پوری دنیا سے سستا مل رہا ہے تو میں امپورٹ کر کے اپنے لوگوں کو سستا گندم دوں، میں زبردستی وہ گندم خریدوں جو میرے وڈیروں جاگیرداروں نے، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں
جو میرے مزارے ہیں، کسان ہیں، ہاری ہیں، ان سے 24 گھنٹے کام لے کے پھر وہ ساری جو فصلیں اگائیں تو وہ مہنگی خریدوں میں، اسی طرح چینی میں مہنگی خریدوں، اسی طرح گنا ہو، کپاس ہو، اس کی ساری چیزیں، شہروں پر سارا وبال آتا ہے، اور سب سے بڑا وبال کراچی میں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ہماری اس میں معذرت کے ساتھ غلطیاں بھی شامل ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے، لیکن اب یہ جو کراچی کے ساتھ اور کراچی والوں، سندھ کے شہروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نا، یہ اگر آج ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، میں نے کئی بار اسمبلی میں یہ شعر پڑھا ہے کہ بیٹا بچو گے تم بھی نہ، بچت تمہاری بھی نہیں ہونی ہے۔ آج میرے گھر میں آگ لگی ہے، کل یہ تمہارے گھر میں آگ لگے گی۔ آج یہ لیاقت آباد میں آگ لگی ہے تو کل یہ جیمس آباد اور تمہارے جو علاقے جتنے بھی ہیں اندرون سندھ کے، یہ وہاں پر بھی یہ آگ لگے گی، تمہاری اوطاقیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ وڈیروں، جاگیرداروں، تمہارے جو یہ محل ہیں وزارت اعلیٰ کے یا وزارت عظمیٰ کے یا اس کے علاوہ، یہ بھی پھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ آج ہوش کے ناخن لے لو، یہ آخری موقع، اس کے بعد پھر موقع بھی نہیں ہے۔ تو سیاست کا موسم گرم ہو، سرد ہو، معاشی بحران ہے، اور موسموں کی تبدیلی ایک بہت بڑی حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے۔ جس طرح کی ہیٹ ویو، لو اور گرمی اور شدید موسم کا اس مرتبہ ہماری بہنوں بیٹیوں، لیکن ہمارے مرد بھائی تو پھر بھی گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، قہوہ خانے پر، چائے خانے پر بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں بجلی نہیں ہو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، ان کا، میری بہنوں میری بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سب بھی زیادہ تر مڈل کلاس ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایس کے گھروں میں بجلی نہیں جاتی۔ بھائی میرا گھر پی آئی بی کے اس علاقے میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور میرے گھر بھی بجلی جاتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اب 22 ایم این اے اگر ہماری ٹوٹل ہوں بھی اور 37 ایم پی اے ہوں بھی، تب بھی میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے ہماری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے، کسی کے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی۔ بے حسی، مجرمانہ غفلت کا اور ڈھٹائی اور ہٹ درمی کا یہ حال ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی جب حیثیت کے تعین کی بات ہوتی ہے، ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کراچی جب چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اسے بچانے کی بات ہوتی ہے، ارے اس شاخ کو کاٹ رہے ہو جس شاخ پہ سالے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پنڈی بھی چلتا ہے۔ میں نے پنڈی کے لیے خاص طور سے یہ والا بھی استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے دم سے ہے، پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی باقی سب لوگوں نے۔ میرے خیال میں اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ فیصلہ کرنا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے آندھرا پردیش، حیدرآباد، دکن کی ریاست میں یہ بات کہی تھی۔ کیا نام تھا بھائی اس کا؟ ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے یہ بات کہی تھی نا۔ اب ہمارے تو جیسی ہیٹ ویو آتی ہمارے کانوں میں، ارے غلام قوموں کو اتنا ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ وہ زندہ رہنے کو یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بڑی رعایت اور عنایت کی گئی۔ یہ گویرا جو ایک بڑا فلسفی تھا، اس کا قول ہے، یعنی ہمیں اگر زندہ رہنے دیا گیا، آج ہمارے لوگوں کو شاید لاپتہ نہیں کیا جا رہا، آج شاید ہمارے لوگوں کا ماورائے عدالت قتل نہیں ہو رہا، آج شاید ہم ریاست کے اسٹیٹس کو، حکومت کے اسٹیٹس کو کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلامی کا طوق پہن کر بیٹھ جائیں اور شرافت کی وہ زندگی اختیار کریں کہ لوگ نہ ہمارا زندوں میں شمار کریں نہ مردوں میں شمار کریں۔ تو بھائی اب یہ ہماری، ان کی بے حسی، بے رحمی، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی، مجرمانہ غفلت اپنی جگہ، لیکن ہم نے کون سا ستو پی لیا ہے؟ ہم نے کیا کھا لیا ہے جو ماؤ زیتون کی، بھائی ماؤ زیتون کی قوم نے تو بھنگ پی لی تھی، ہے یا نہیں ہے؟ ایک ستو پیا تھا تو وہ تو غشی اور سونے کی حالت میں رہتے تھے، لیکن ہم زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں بھائی۔ آزاد کشمیر والوں نے دے آنکھیں دکھائیں، سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلا تو کیا کیا بھائی؟ نہیں، انگلیاں ٹیڑھی نہیں کی، انگلیاں ٹیڑھی کرنے میں تو ایف آئی آر کٹے گی، انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرنی، بلکہ
گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو اس میں سریا ڈال کے پھر گھی نکال لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو انگلیاں ٹیڑھی نہیں کریں گے, اپنی ایف آئی آر ہی نہیں کٹوائیں گے. شرافت کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ ایک اسمبلی سجائیں گے شاہراہ فیصل پر, ایک اسمبلی سجائیں گے احمد جناح روڈ پر, اور اپنی ساری توانائیاں, وسائل اور وقت اپنے لڑائی جو اس وقت قدرتی وسائل کو تباہ کرنے کے در پہ جو قوتیں ہماری, ان سے لڑائی ہے. جو فوسل فیول, جو یہ ایندھن جلا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے, اتنا ایندھن, اتنی گیس جلائی جاتی ہے کہ جس سے ہمارا سارا ماحول اور موسم تباہ برباد ہو گیا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ گرمی کی حالت میں انہیں نئی نئی وبائی بیماریاں ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہی ہیں. پہلے نزلہ ایک دن میں صحیح ہو جاتا تھا, اب نزلہ کتنے دن میں صحیح ہوتا, ذرا بتائیے. ہفتے 2 ہفتے لگتے ہیں, اب ایسا نزلہ ہو رہا ہے. ساری چیزیں فیل لائک, یعنی ساری چیزوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دکھانا کہ بھائی ہم زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, اس کھوپڑی میں ہمارا بھی ایک دماغ ہے. اور اگر 21 MNA 36 MPA کے پیچھے 3.5 کروڑ کے انسانوں کے وجود کو تم محسوس نہیں کر رہے ہو, تو پھر یہ 3.5 کروڑ لوگوں کا 10% ہم موبلائز کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ہم تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہیں. ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم وہ غیور پاکستانی ہے جنہوں نے صرف احسان کرنا سیکھا ہے. پاکستان بنانا ہو تو قربانیاں دینی ہو, ٹرینیں لٹانی ہو, قافلے لٹانے ہو, ٹرینیں کٹوانی ہو, بہنوں کی عصمتوں کا نذرانہ دینا ہو, تو یہ ہم کرتے ہیں. 60-70% اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے تو وہ ہم دیتے ہیں, وہ شہر کراچی دیتا ہے, اور یہ 1 وے ٹریفک چل رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اسے فوراً 2 وے کریں, ہمارا حق فوراً راتوں رات دیں, لیکن ہمیں بھی ایک زندہ شہری کے طور پر ٹریٹ کریں. ہمیں بھی یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دم سے ہے, ہماری صلاحیتوں, ہماری قابلیت, اس شہر کو بنانا, اس شہر کو چلانا, اسے ترقی دینا, اگر یہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا, ہم نہیں کہتے ہمارا احسان مانو نہ مانو, لیکن کم از کم یہ ضرور کرنا ہوگا کہ ہمارے وجود کو ماننا ہوگا, ہماری بنیادی ضرورتوں کو ماننا ہوگا, ہمارے دیے ہوئے اتنے ٹیکسوں میں سے ہمارا بھی کچھ حصہ اور ہمارا حق ماننا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہیٹ ویو کا بھی مقابلہ کریں گے, اور جو تمہارے دماغ میں بھی طاقت کی گرمی ہے اور ہیٹ ویو ہے, خدا کی قسم اس کا مقابلہ بھی کریں گے, اور پھر بتائیں گے کہ پاکستان کیسے بنایا تھا, کس طرح بنتا ہے پاکستان. انشاءاللہ تعالی ایک طرف شجرکاری کریں گے, پودے لگائیں گے, ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنائیں گے, جانوروں کے لیے بھی آکسیجن کا انتظام کریں گے, اپنے لیے بھی ایک صاف ماحول اور صاف فضا کا انتظام کریں گے, اور انشاءاللہ اچھی آکسیجن اپنے بچوں کو دیں گے تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچے. یہ شجرکاری بظاہر فوری طور سے کوئی نتیجہ نہیں دیتی, لیکن خدا کی قسم کتنے تقریباً سب گھروں میں کہیں نہ کہیں آم تو آتا ہے یا نہیں آتا؟ آم آتا ہے بھائی. گرمیوں میں آم کھاتے نہیں کھاتے, شیک پیتے نہیں پیتے, مینگو شیک, کبھی کبھی مینگو کی آئس کریم بھی چکھ لیتے نہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میری بہنیں, میری بیٹیاں بتائیں نا, ایسا ہے نا؟ اچھا یہ سب کر رہے ہیں, لیکن یہ آم کھا لیا, اس کی گٹلیاں کہاں چلی گئی, کہاں گئی وہ ہے؟ پھینک دیتے ہیں نا بھائی. اچھا وہ املی کی گٹلیاں بھی نہیں کہ چیاں بن جائے, مسجدوں میں بھیج دیں, کسی کے سویم پہ کام آ جائے, کسی کے 40, وہ بھی نہیں ہے, بڑی گٹلیاں پھینک دیتے ہیں. ارے ایک کام کر لیتے ہیں نا, اس شہر کو مینگو سٹی بناتے ہیں, آج طے کرتے ہیں, اور یہ گٹلیاں بچاتے ہیں. ہفتے بھر کی 2 دن کی جتنی بھی, اتوار کو نکلیں گے, کسی بھی پارک میں جائیں گے, کسی بھی کھلی جگہ پر جائیں گے, وہیں کھڈا کھودیں گے, تھوڑا پانی ڈالیں گے, اور جتنی گٹلیاں ہوں گی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ڈال دیں گے. 100 گٹلیوں میں سے اگر قسم خدا کی صرف 2 گٹلیوں سے بھی آم کے درخت نکل آئے نا, اور 5 سال میں انہوں نے پھل دینا شروع کر دیے, تو یقین مانے کراچی میں
کوئی شہری ایسا نہیں ہوگا کہ 5 سال بعد جسے آم نصیب نہ ہو. ابے مارکیٹ میں تم جتنا مہنگا کر لو، ملتان کا آم، میرپور خاص کا آم، ارے ہم کراچی کا آم کھائیں گے یار، کراچی میں اگائیں گے، یہیں لگائیں گے، یہیں آبیاری کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آم خود کھائیں گے، اپنا پھل خود کھائیں گے، صبر کا پھل بھی کھائیں گے. اپنے بوئے ہوئے بیج کا املی کے درخت لگائیں. ایک زمانے تھے میرے بڑی عمر کے، جو میری عمر کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، شاید میری بیٹیاں میرے بیٹے انہیں نہ معلوم ہو، املی کے درخت تھے محلے میں، بادام کے درخت تھے، آم کے درخت تھے، کیلے کے درخت تھے، ناریل کے درخت تھے، شریفے کے درخت تھے، شہتوت کے درخت تھے یا نہیں تھے؟ ایمانداری سے بتائیں. جنگل جلیبی کسی نے دیکھی ہے آج؟ آج جنگل جلیبی کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. آج جو ہم درخت لگا بھی رہے ہیں، اگر کیا ان پہ وہ پھولوں کے وہ درخت ہیں جن پہ تتلیاں آتی تھیں، جن پہ شہد کی مکھیاں آتی تھی؟ اور یہ شہد کی مکھیاں ہمارے لیے شہد بنائیں گی. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیز ہم خود کر سکتے ہیں. ہاں پانی کی تھوڑی کمی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بجلی، تیل، گیس کا تو زیادہ کچھ ہم نہیں بگاڑ سکے، لیکن ایک پہلی مرتبہ 50 ارب روپے وفاقی بجٹ میں ہم نے K4 کے لیے اور پانی کے لیے رکھوا دیے ہیں. اگر 2 سال یہ 50 ارب روپے مل جائے انشاءاللہ، 2 سال یہ مل جائے، افتخار بھائی، معاذ بھائی، ذاکر بھائی، ساتھیوں، قمر بھائی، اگر یہ 2 سال یہ 50 ارب روپے مل جائے تو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو 2 سال کے اندر میسر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر پارکوں کے لیے بھی پانی ہوگا انشاءاللہ، باغوں کے لیے بھی ہوگا، میدانوں کے لیے بھی ہوگا، پینے کے لیے بھی انشاءاللہ ہوگا. اور یہ والے شعر مجھے نہیں پڑھنے پڑیں گے کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. ہم نے 4 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو میرے خیال میں ان اشعاروں سے بھی انشاءاللہ 2 سال بعد ہم لگے رہیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. صوبائی حکومت نے 15 سال میں پانی نہیں دیا. واٹر بورڈ ان کے انڈر میں ہے، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے انڈر میں ہے، انہوں نے پانی نہیں دیا. کراچی کو عہد حاضر کا کربلا بنایا ہے، آبادیوں پر آبادیاں منتقل کی ہیں، پھر ان آبادیوں کی بھی نہ گنیں، اس کے حساب سے نہ فنڈ دیں، نہ اس کے حساب سے قومی صوبائی سیٹیں دیں، نہ اس کے حساب سے نوکریاں دیں. جو نوکریاں ہیں وہ بھی جعلی ڈومیسائل والوں کو دیں. کشمور جیکب آباد کا میٹرک ڈومیسائل کراچی کا. ارے بھائی میرا میٹرک کراچی کا تو کیا مجھے لاڑکانہ کا جیکب آباد کا ڈومیسائل مل سکتا ہے؟ اگر مجھے وہاں کا ڈومیسائل مل سکتا ہے تو بھلے کسی کو بھی کراچی کا ملے. اگر مجھے میرے بچوں کو کہیں کا ڈومیسائل نہیں ملتا تو پھر کسی اور کو بھی کراچی کا ڈومیسائل نہیں ملنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جعلی ڈومیسائل والی نوکریاں، جعلیوں، جعلے، سالے، سالیاں، بانجے، بانجیاں، بھتیجے، بھتیجیوں کو 54,000 نوکریاں دی تھی، ان کے منہ سے نکال کر باہر لائے. ہائی کورٹ کے جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، یہ ہمارے بچوں کی نوکریاں ہیں. نظر رکھیں صوبائی حکومت کے ہر محکمے کی ویب سائٹ پر، اخبارات میں. اب یہ نوکریاں ہمارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے. ہم نے اسے ان کے منہ سے نکال کر ہم لائے ہیں. ہمارا نوالا کھا گئے تھے، ان کے منہ سے نکال کر اپنے بچوں کا حق تھا ان کے مستقبل کے لیے 54,000 نوکریاں ہم واپس لائیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ کام ہونا شروع ہوا ہے تو آگ لگنا بھی شروع ہو گئی، حسد اور جلن بھی شروع ہو گئی، اور سازشیں بھی پھر شروع ہو رہی ہیں. ان سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو، اپنا کام کرنا ہے اور سر جھکا کر کام کرنا ہے. اپنے کام سے دوسروں کو ٹینشن دینا ہے. اب یہ شجرکاری کے سلسلے کا آج کا پروگرام بھی ہے لیاقت آباد کا. ہم دونوں طرح کی شجرکاری کر رہے ہیں. انسانوں کی شجرکاری میں جو ہمارے بچے ہیں انہیں خود برسر روزگار لگانا ہے، انہیں موقع دینا ہے. 15,000 بیٹے بیٹیوں کا کنونشن، پاکستان کا سب سے بڑا کنونشن 28 جولائی اسی سال کچھ دن پہلے ایکسپو میں ہوا تھا. لائٹ چلی گئی. 28 جولائی کو 15,000 بیٹے اور بیٹیوں کا کنونشن ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے نوجوانوں کا
سب سے عظیم کنونشن جہاں انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے گا 14 اگست کو ای کامرس، آڈٹ، اکاؤنٹنگ، اسٹاک مارکیٹ اور اس کے علاوہ کئی اور جو روزگار کے طریقے ہیں، ایڈوانس آئی ٹی جو ہمارے گورنر کامران ٹیسوری بھائی بھی جو کر رہے ہیں، 50,000 بچوں کو 10 لاکھ کا کورس مفت پڑھا رہے ہیں، بین الاقوامی معیار کا آئی ٹی کا ایڈوانس کورس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس، بلاک چین۔ جب یہ بچے میدان عمل میں آئیں گے انشاءاللہ تو 10 لاکھ 15 لاکھ کی نوکریاں کویت، دبئی، ابوظہبی، قطر، عمان اور سعودی عربیہ میں 10 لاکھ 15 لاکھ کی نوکریاں ہمارے بیٹیوں بیٹوں کے گھروں کے حالات، معیار زندگی، تعلیم سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ زر ترسیل، فورن ریمیٹنس، ڈالر انشاءاللہ چند سالوں کے اندر باہر سے آنا شروع ہوں گے، اور یہ کام بھی کون کرے گا؟ بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل۔ کل بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، آج بھی پاکستان کے لیے ڈالر کا انتظام کوئی اگر کر رہا ہے تو مڈل کلاس پارٹی کا گورنر اور مڈل کلاس پارٹی کے رہنما جو لوگوں کو روزگار کا موقع دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، کراچی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا۔ کاسہ گدا بھیک کا پیالہ ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی کراچی کے دم سے، کراچی والوں کے دم سے، پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ نسل کے دم سے انشاءاللہ تعالی۔ گورنر اور ایم کے مرکزی کمیٹی انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب پیدا کرے گی، کیونکہ جامعہ علی گڑھ بھی میرے آبا و اجداد نے بنائی تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا، آج ہم بھی یہ جامعات بنا رہے ہیں، روزگار کے طریقے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ پیروں پہ کھڑے ہوں گے، پاکستان ہوگا، آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ درست؟ اب جتنا میں زور لگا رہا ہوں، طاقت لگا رہا ہوں، جتنی انرجی لگا رہا ہوں، تالیوں میں دم نہیں ہے بھائی، اتنا ایمانداری کی بات ہے۔ یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے۔ ٹھیک ہے میں لیٹ آیا اور آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، میں نے معذرت کی، میری مشکل تھی، میں اس لیے لیٹ آیا، ورنہ میں عموماً ٹائم پر آتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ بھی جس طرح ٹائم پر آئیں، میں بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالی آئندہ ٹائم پر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آخری بات کہ درخت، شجر ایسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ایک طرف جیسے میں نے کہا ہم آبیاری کر رہے ہیں پودوں کی، درختوں کی، شجر کی، دوسری طرف اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی، دو آبیاری، 15,000 بچے وہاں تو اگلے دن 15,000 درخت لگائے، یہ دونوں ساتھ ساتھ پلیں گے، بڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، یہ درخت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ بڑھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ایک آخری شعر پڑھ دوں کہ بھائی شجر ہو تو ایسا ہو اور پاکستان جیسا ہو، اور کیسا ہو کہ جس میں پھل بھی آئیں، پھول بھی لگے، خوشبو بھی آئے، پھل بھی لگے، پھول بھی آئیں، خوشبو بھی آئے، سایہ دار بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کے گھونسلے بھی ہو اور گھونسلے دار بھی ہو۔ اسی لیے ایم کیو ایم ایک ایسا درخت ہے جو پاکستان کو بھی ایسا درخت بنا رہی ہے کہ جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، کیا کہا؟ جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز چاہے جتنے ہوں معتبر نہیں ہوتے، تو پاکستان میں بھی ان پرندوں کے لیے گھر ہونا چاہیے، ان کے لیے پلاٹ ہونے چاہیے۔ یہ لیاقت آباد وزیر اعظم پاکستان کی بستی میں رہتے ہیں، ان کی بھی آبادیاں بڑھ گئی ہیں، انہوں نے کیا کمایا؟
کیا لوٹ مار کی، تو کم از کم ان کے لیے بھی کوئی گھر یا پلاٹ کی اسکیم کا اعلان حکومت کو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور اب کوئی چائنا کٹنگ والا پلاٹ نہیں چاہیے ہمیں، ہیں بھائی، اور کوئی 2 نمبر ہی نہیں چاہیے، پیور خالص پاکستانی کٹنگ والا پلاٹ چاہیے بھائی، درست ہے؟ وہ لینڈ گریبر وغیرہ انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے اللہ نے چاہا۔ ختم بات، آج کا یہ لیکچر ختم کریں۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہوگا، میں ایک شعر اور پڑھ دوں بس، پھر اجازت لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں، پاکستان زندہ باد۔ دیکھیں ہم تو ویسے بھی آل راؤنڈر ہیں، دونوں طرف نہیں، ہم تو چاروں طرف کھیلیں گے بھائی، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں، کیا خیال ہے؟ بھائی بیٹسمین وہی ہے جو گراؤنڈ کے چاروں طرف شاٹ لگائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو 2 طرف نہیں، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو یا کوئی اور جماعت یا جماعتیں ہوں، ہم سیاسی بنیادوں پر ہر سیاسی جماعت سے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے خاص طور پر ان کے ساتھ ایک واجبی تعلق رکھنے کے حق میں ہیں، اور اس کے لیے ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے وہ حزب اقتدار کی جماعتیں ہوں۔ میرے خیال میں کلیئر ہو گیا، اس لیے کہ اب ملک میں صرف حکومتی جماعتوں کے بس میں نہیں ہے کہ اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی بقا سلامتی کی ضمانت دیں، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا جس کے لیے تمام مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر کے قومی مشاورت اور قومی مفاہمت سے ایک ایجنڈا وضع کرنا ہوگا، جس کا سب سے پہلا نقطہ کراچی بچائیں گے تو پاکستان بچائیں گے، اور کراچی آپ کا گلا بھی میری طرح بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا وہ کھا لیا کرو ملیٹی بھائی۔ اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کل جماعتی کسی قسم کا ڈائیلاگ ہو، کوئی کل جماعتی کانفرنس ہو، حکومت کی بڑی جماعتیں PMLN اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی بڑی جماعت چاہے آزاد لڑے ہوں لیکن PTI کی پشت پناہی پر سرپرستی میں لڑے تھے، تو PTI ہو، ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اس ملک کو روزانہ سنگین سے سنگین ہونے والے سیاسی بحران اور معاشی بحران سے نکالنا ہوگا، عام لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دینا ہوگا، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور خوفناک بلوں کی شکلوں کو بہتر کرنا ہوگا، ورنہ خودکشیاں بڑھیں گی، اسٹریٹ کرائم بڑھیں گے، لوگ بغاوت پر آمادہ ہوں گے، سڑکوں پر آ کر ملک، ریاست اور آئین سے ماورا ایسے نعرے لگیں گے، ایسے مطالبے ہوں گے جس کا کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا۔ ہم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، وسل بلو کر دی ہے، حکمرانوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی پالیسیوں کو صحیح کریں۔ دیکھیں سیاست میں جتنے درخت اگے ہوئے ہیں نا، ان درختوں میں نئے پتوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی، نئے پھولوں اور نئے پھلوں کی ضرورت ہے، انہی کی آبیاری کر کے ان کا نظریہ اچھا ہے، ان کا تنا مضبوط ہے، تھوڑا شاخوں میں اور پتوں میں کیڑا لگ گیا ہے، سیاسی جماعتوں کی مثال دے رہا ہوں، شاخوں میں پتوں میں تھوڑا کیڑا لگ گیا ہے، اس کو اگر صحیح کر دیں، صحیح پیسٹی سائیڈ استعمال کر دیں، صحیح پانی جڑوں میں دے دیں، تو انشاءاللہ 35 سال سے کم عمر کے بیٹے بیٹیاں یہ وہ پھول ہیں جو نئے عزم کے ساتھ بھرپور اپنی توانائی کے ساتھ انشاءاللہ کراچی کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، پاکستان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں کسی نئی شجرکاری کی ضرورت ہے، میری ذاتی رائے ہے یہ، جو پہلے کی جماعتیں ہیں اس میں میری عمر کے
جو لوگ اب نئی پارٹیاں بنا رہے ہیں یار اس عمر میں، کیا کرنا ہے اس عمر میں نئی پارٹی بنا کے؟ جو بنی ہے اسی کو ٹھیک کرو یار، اس کے پتے صحیح کرو، اس کے پھول صحیح کرو، اس کے پھلوں کو کیڑا لگا ہے اس کو صحیح کرو، درخت کو تھوڑی کاٹنا ہے جڑ سے یار، اس کو صحیح کرو۔ تو نیا پودا لگاؤ گے، اگے گا، پانی ملے گا نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں بڑا بھی ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میری یہ رائے ہے، میرا مشورہ ہے، بھائیوں والا، دوستوں والا، یہ دشمنی پر مبنی نہیں ہے۔ جن کا سوال آپ نے کیا ہے انہی کے لیے جواب دے رہا ہوں، ہاں انہی کو کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے۔ اور جو ہے درخت ان کو محفوظ کر لیں، ان کو محفوظ کر کے ان کے اندر اچھے پتے اچھے پھول اگا لیں، اور انہیں پھلنے پھولنے کا، آگے بڑھنے کا، پھول آنے کا اور پھل لگنے کا اور پھل کھانے کا موقع سب کو دیں۔ یہ کام کر لیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ تقسیم در تقسیم سے نقصان ہوگا۔ میرے خیال میں نے اپنے لفظوں میں جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی، اب آپ اس کو جس طرح انٹرپریٹ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پاکستان کے بتا دیا۔ آخری بات، انشاءاللہ پانی کے لیے تو بجٹ ہم لے آئے، 2 سالوں میں اللہ نے چاہا، کوشش ہے کہ منصوبہ مکمل ہو تو پانی ملے۔ ایک اور کام اللہ نے چاہا، کوشش کر رہے ہیں، بس دعا کریں، جس طرح ارشد نسیم کے جیتنے کی دعا کریں، اس کا ہو گیا نہیں میچ فائنل رات میں ہے، ارشد نسیم بھی کامیاب ہو، جیتے اللہ کرے، اور ارشد ندیم جو ہے وہ کامیاب ہو، جیویلین تھرو میں فائنل میں پہنچا اولمپک میں بھائی، اور وہاں سے تمغہ آنا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لیکن اس کو پریکٹس کرائی، اس کو موقع ملا تو وہ آج یہاں آیا اور یہ کارنامہ کر رہا ہے۔ ایسی فٹ بال کی ٹیم ہے کراچی کی، 132 ٹیموں کو ہرا کر ناروے میں دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ چپل پہن کر گئے تھے بیچارے، ٹینس کے جوتے پہن کر آئے، ایئرپورٹ کسی نے ریسیو نہیں کیا، 18 سال سے کم عمر، 132 ٹیموں میں نمبر 2 ناروے میں، یورپ میں۔ تو بھائی یہ پوٹینشیل ہے کراچی میں یار، موقع دیں۔ تو میرے خیال میں بجلی کے نرخوں اور بلوں میں اللہ نے چاہا، ہم نے بہت سخت بات کی ہے وزیر اعظم سے کہ یار اسے کچھ کم کریں، آئی پی پیز کا مسئلہ حل کریں۔ بغیر بجلی کے پیدا کیے، بیچے، خریدے، سینکڑوں ارب روپے دے رہے ہیں، غلط دے رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آئی پی پیز کو لگام دی جانی چاہیے، ان کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی ایم کیو ایم کے اس مخلوط حکومت میں ہوتے ہوئے اللہ نے چاہا یہ کام بھی ہم کرائیں گے انشاءاللہ۔